اللہ کا نام لے کر لوگوں کو جھوٹ بتائے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی بنا لیے، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ظالم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ ہم سورۃ الکہف پڑھ رہے ہیں اور آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ آپ لوگ تھوڑی دیر خاموش ہوں اور ہم چیک کرتے ہیں کہ پن ڈراپ سائلنس ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، اب کون بتائے گا کہ ہم نے کون سی آیت لاسٹ ٹائم پڑھی تھی؟ آیت نمبر 7، 8 اور 9۔ اور کوئی رائے ہے؟ جی 13، 14، 11، 8، 9، 10، 13، 14 سارے جواب غلط۔ ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 12۔ سورہ کہف کا پہلا رکوع ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 12 پر۔ اچھا، کس بارے میں تھا وہ؟ آخری میں کیا بات ہوئی تھی؟ سولوشن۔ ٹھیک ہے، آپ لاسٹ فرائیڈے کو نہیں تھے؟ آپ تھے تو آپ بیک ڈیٹ پہ کیوں چل رہے ہیں؟ وہ اس سے پہلے والا فرائیڈے تھا۔ لاسٹ فرائیڈے کو کیا بات ہوئی؟ اصحاب کہف، ان کا ایک انٹروڈکشن، ان کی سمری۔ ٹھیک ہے، لاسٹ ٹائم کیا تھا؟ اصحاب کہف کی جو سٹوری ہے۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے باتوں کی؟ یہیں سے آ رہی ہے کہیں سے؟ لاسٹ ٹائم ہم نے اصحاب کہف کی جو سٹوری ہے اس کی سمری پڑھی تھی، آیت نمبر 9، 10، 11، 12۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی سمری بیان کی تھی۔ آج ہم آیت نمبر 13 سے پڑھ رہے ہیں ڈیٹیل، اور اس کا آغاز کیسے ہو رہا ہے؟ نحن نقص علیک نبأہم بالحق۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سامنے ان کا واقعہ بالکل صحیح بیان کر رہے ہیں۔ نحن، ہم، نقص، قصہ بیان کرنا، اردو میں کہتے ہیں نا قصہ، یہ ہے نقص، تو ہم ان کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ نحن نقص علیک نبأہم، ان کی خبر، بالحق، صحیح۔ انہم فتیۃ، وہ تھے کچھ نوجوان۔ پھر باتوں کی آواز آ رہی، وہ تھے انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ ایمان لائے اپنے رب پر، وزدناہم ہدی، تو ہم نے بڑھا دی ان کی ہدایت۔ یہ ہے آیت نمبر 13۔ آیت نمبر 13 میں اللہ نے کیا کہا؟ ہم بیان کرتے ہیں ان کا قصہ بالکل صحیح۔ یہ کچھ نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر، تو ہم نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا۔
اس میں علماء نے ایک بات کہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کو ریپیٹ کیا ہے کہ وہ نوجوان تھے. انہم فتیتن، یہ جو لفظ ہے فتیتن، یہ ہے نوجوان. اگر یہ لفظ یہاں نہیں ہوتا تو بھی بات کمپلیٹ ہو جاتی اور سمجھ میں آ جاتی. بھائی پیچھے سمری بتائی تھی نا، چند نوجوان تھے جنہوں نے غار میں پناہ لی تو اللہ نے انہیں سلا دیا کئی سال کے لیے، اور پھر انہیں دوبارہ جگایا، اور وہ ایک دوسرے سے یہ بات کر رہے تھے کہ ہم کتنے سال سوئے، کتنے دن سوئے. یہ تھا سمری. تو فتیتن تو آ چکا ہے. اگر اب صرف یہاں پہ یہ بھی ہوتا نا کہ یہ جو پیچھے بات ہوئی ہے جن لوگوں کی، یہ ایمان لائے اپنے رب پر، تو بھی بات سمجھ میں آ جاتی کہ نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے نا. لیکن کسی چیز کو جب زور دینا ہوتا ہے تاکہ جو لوگ سن رہے ہیں، جو قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ اس پوائنٹ کو مس نہ کر جائیں کہ وہ کون تھے؟ نوجوان تھے. انہم فتیتن، بے شک وہ نوجوان تھے. آمنوا بربہم، ایمان لائے اپنے رب پر. وزدناہم ہدا، تو ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. اب اس کا مطلب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس بات کو امپورٹنس دیں، اس پہ سوچیں کہ نوجوان تھے. کیوں سوچیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ سورہ کہف میں ایک لفظ ہے جو بار بار آئے گا، وہی اس کی تھیم ہے. وہ لفظ کون سا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ یہ ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھا تھا. سورہ کہف میں ایک ورڈ ہے. نہیں، وہ ہے لفظ زینت. یہ لفظ اس میں بار بار آئے گا. 12 رکوع ہیں اور بار بار آئے گا. زینت مطلب ڈیکوریشن. یہ آیا تھا آیت نمبر 7 میں، ہم نے دیکھا تھا کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کا زینت ہے. اس زمین پر جو کچھ بھی ہے سب کچھ زینت ہے، اٹریکٹیو ہے. کیا ہے؟ اٹریکٹیو. اور جب ہم بات کرتے ہیں دنیا کی زینتوں کی، اٹریکشنز کی، اس کی انٹرٹینمنٹ، اس کی انجوائمنٹ، تو ہمارے ذہن میں نوجوان آتے ہیں. کیونکہ نوجوان سب سے زیادہ انٹرٹینمنٹ کر سکتے ہیں. مثلاً سپورٹس ہے، رننگ ہے، سوئمنگ ہے، وال کلائمبنگ ہے، بنجی جمپنگ ہے. پیراشوٹ پہن کے جہاز سے کون چھلانگ مارے گا؟ کوئی نوجوان ہی مارے گا. یہ جو بہت ساری انٹرٹینمنٹ ہے یہ نوجوان ہی کر سکتا ہے. پھر جیسے جیسے آپ کی باڈی اولڈ ہوگی تو آپ بہت ساری انٹرٹینمنٹ نہیں کر سکیں گے، آنکھیں کمزور ہو جائیں گی، بہت دیر تک آپ ویڈیو گیم نہیں کھیل سکتے. اسی طرح آپ کو بہت سارے ڈرنکس پسند ہیں لیکن ان میں شوگر ہوتی ہے. آپ بڑے ہو جائیں گے، آپ اتنی شوگر نہیں لے سکتے، آپ کو بیماری ہو جائے گی، بہت ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں. تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ جو لوگ آزمائش میں ہیں زینت کی وجہ سے، وہ کون ہے؟ نوجوان ہے. اور یہاں پر جن کی مثال ہے، جن کے ایمان کی مثال بیان ہو رہی ہے، وہ بھی نوجوان. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ ان دا ٹائم آف ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز، جب فتنے کا دور ہے، کہیں ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم بالکل بے بس ہیں، ہم کیا کریں، ہم تو نوجوان ہیں، فتنے کا دور ہے اسی لیے ہم گناہ کرتے ہیں. اگر کوئی آدمی آپ کو یہ بتائے کہ ہم کیوں گناہ کرتے ہیں، کیونکہ فتنے کا دور ہے، نوجوانوں کے لیے فتنے کا دور ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مثال دی. انہم فتیتن، یہ نوجوان تھے. آمنوا بربہم، ایمان لائے اپنے رب پر. وزدناہم ہدا، تو ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. وربطنا علی قلوبہم، یہاں سے کون سی آیت شروع ہوتی ہے؟ آیت نمبر 14. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. کب؟ اِذْ قَامُوا، جب وہ کھڑے ہوئے. فَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے. لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، ہم اللہ کے سوا کسی اور کو خدا نہیں بنائیں گے.
لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً انتہائی لغو اور جھوٹی بات کہیں گے. یہ ہے کون سی آیت؟ آیت نمبر 14. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کون سا سین بیان کیا ہے؟ دیکھیں جیسے سٹوری جب پڑھتے ہیں نا تو سٹوری میں سینز ہوتے ہیں. سمری پہلے پڑھی تھی ہم نے پچھلے جمعے میں، اس میں سین کیا تھا؟ چند لوگ ہیں جو بھاگ رہے ہیں اور کہاں جا کے پناہ لے رہے ہیں؟ غار. اب جو ہم سین پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے کا ہے. بھائی بھاگ کیوں رہے ہیں؟ ان کے پیچھے کون ہے اور کیوں ہے؟ یہ سمری میں نہیں بتایا تھا نا، وہ اب بتا رہے ہیں. اصل میں کیا بات ہے؟ اصل میں یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ، جو آسمان اور زمین کا رب ہے. ہم اللہ کے سوا کسی اور کو خدا نہیں بنائیں گے. اگر ایسا ہم کریں گے تو یہ تو بہت ہی بیکار اور جھوٹ بات ہوگی. یہ انہوں نے کہا ہے. اب کس کے سامنے کہا ہے؟ اپنی قوم اور وہاں کے بادشاہ کے سامنے. ان کی قوم بھی مشرک ہے اور بادشاہ بھی مشرک ہے. اب نوجوانوں کا بادشاہ کے سامنے، قوم کے سامنے ایسی بات کرنا جو کہ قوم کے خلاف ہو، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ لوگ ماریں گے، گرفتار کریں گے، وہ کہیں گے کہ ان کو سولی پہ لٹکا دو، ان کو سزائے موت سنا دو. ایسا ہی ہوگا. تو کیا ہوگا؟ بہت مشکل ہو جائے گا. اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کسی ڈکٹیٹر کے سامنے، کسی بادشاہ کے سامنے ایک ایسی بات کہیں جو اس کو بری لگ سکتی ہے، تو آپ کا کیا ہوگا؟ دل گھبرائے گا، ڈر لگے گا. ایسا ہی ہے. تو ان کو بھی ڈر لگا ہوگا. ایسے ہی ہے نا. بھائی ایک بات بتائیں، آپ لوگ کوئی اور لیکچر سن رہے؟ یہی والا ادھر ہی ہے نا سب؟ کوئی اور بات تو نہیں ہو رہی یہاں پر اس وقت؟ تو سوال یہ ہے کہ ڈر لگے گا. لیکن اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے کیسے ان کا ڈر دور کیا؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے. اِذْ قَامُوا، جب وہ کھڑے ہوئے. فَقَالُوا، اور انہوں نے کہا. رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے. لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، ہم اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں سے دعائیں نہیں کریں گے، ان کو نہیں پکاریں گے. لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اگر ایسا ہوگا تو یہ بہت ناجائز اور بہت جھوٹی بات ہوگی اگر ہم کر دیں. یہ انہوں نے کہہ دیا کھڑے ہو کر، اور اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. اب اگلا سین ہے. آیت نمبر کون سی ہے؟ 15. ہَؤُلَاءِ قَوْمُنَا، یہ لوگ ہیں ہماری قوم کے لوگ. اب یہ کس سے بات کر رہے ہیں؟ آپس میں. اب کیا کیا انہوں نے؟ یہ گئے کسی اپنی جگہ پر، اپنے گھر پہ یا کسی دوست کے گھر پہ. اب یہ صرف نوجوان آپس میں بات کر رہے ہیں. ہَؤُلَاءِ قَوْمُنَا، یہ لوگ ہماری قوم ہے. اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے خدا بنا لیے ہیں. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لے آتے یہ ان خداؤں کے حق میں کوئی واضح دلیل؟ کیوں نہیں لے آتے یہ ان خداؤں کے حق میں کوئی واضح دلیل؟ اگر آپ لوگوں کو اٹینشن میں پرابلم ہو رہا ہے، اس کی ایک وجہ ہے کہ آپ کا ڈائریکشن صحیح نہیں ہے. اگر آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے پینافلیکس لگا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے سامنے پڑھے؟ وہ آپ کا نام کیا بیٹا؟ جی کوئی مجھے یہاں تک پہنچا دے گا ان کی آواز؟ کلیم اللہ بھائی، آپ کے سامنے کیا لکھا ہے پینافلیکس؟ ارے سامنے جو پوسٹر لگا ہوا اس پہ کیا لکھا ہوا؟ آپ جہاں دیکھیں گے وہی پڑھیں گے، وہی سوچیں گے، وہی سنیں گے. آپ کے سامنے گملے میں چوٹیاں تو نہیں ہے؟ نہیں ہے نا. ادھر دیکھیں، قبلہ رخ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب خطاب ہو رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ سامنے بیٹھیں، آپ ایسے بیٹھ جائیں. کیسے؟ مڑ جائیں.
اور یہاں دیکھ لیں، ٹھیک ہے، جب ختم ہو جائے گا، جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر کیا ہو جانا ہے؟ قبلہ رخ۔ اب بات یہ ہو رہی ہے کہ اب یہ اپنے آس پاس بیٹھ کر اپنی قوم کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں؟ ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم ہے، اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے خدا بنا لیے ہیں، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لے آتے یہ کوئی واضح دلیل ان کے حق میں، کیوں نہیں لے آتے یہ کوئی سلطان مطلب دلیل ان کے حق میں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ یہ کون سی آیت نمبر تھی؟ پیچھے سے بتا دیں، آیت نمبر بتائیں جی، پیچھے نہیں دیکھیں، آپ ہی سے بات ہو رہی ہے۔ آیت نمبر کون سی ہے سر آپ کے آگے؟ جی، آیت نمبر کون سی ہے؟ آیت نمبر کیا کہہ رہے ہیں وہ 15 صحیح ہے، 4 کیا کہہ رہے ہیں 15، اس طرف دیکھ لیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کو آیت نمبر 15 اگر سنائی دے دی گئی، سمجھ میں آ گئی، تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری قوم نے اللہ کے علاوہ دوسرے خدا بھی بنا لیے ہیں، وہ کوئی دلیل لے کر کیوں نہیں آتے؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب یہ سب سے بڑے ظالم کی بات ہو رہی ہے، دنیا کا سب سے بڑا ظالم کا نام بتائیں۔ اللہ پر جھوٹ باندھے۔ ویسے اگر کوئی ہم سے پوچھے تو ہم بولیں گے فرعون، یا اس وقت اسرائیل کا پرائم منسٹر کون ہے؟ نیتن یاہو، ہمارے نزدیک یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اردو کا محاورہ ہے، اس کا مطلب کوئی رسی باندھنا نہیں ہے۔ جھوٹ باندھنے کا مطلب کیا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی یہی کام کر رہے ہوں، ہمیں پتہ ہی نہ ہو، ہم سمجھ رہے ہیں کہ فرعون ظالم تھا، اس سے بڑے ظالم ہم ہو جائیں اگر ہم یہی کام کر رہے ہیں۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، مثلا کوئی آپ سے کہے کہ جو آدمی بھی فلاں کام کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ایک گاڑی دے گا گفٹ میں کل صبح، جو آدمی بھی یہ واٹس ایپ میسج 100 لوگوں کو فارورڈ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کل صبح کیا دے گا؟ کیا دے گا؟ ایک گاڑی، ٹھیک ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ اللہ ایسا کرے گا، یہ آپ کو کیسے پتا؟ آپ نے ایسے ہی بول دیا اپنی مرضی سے۔ اب اگلی بات، اگر میں یہ کہوں کہ جو آدمی بھی عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا مان لے گا، اللہ تعالیٰ اسے لازماً جنت میں ڈالے گا۔ کیا اللہ ڈالے گا اسے جنت میں؟ تو یہ جھوٹ بول رہا ہے ایسے ہی، اس کو کہتے ہیں اللہ پہ جھوٹ باندھنا۔ یا میں یہ کہوں کہ یہ پلر نظر آ رہا ہے آپ کو جس پہ گھڑی لگی ہوئی ہے، یہ پلر نظر آ رہا ہے سب کو وائٹ کلر، جو بھی اس پلر کے گرد طواف کرے گا 7 چکر، تو اس سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ اگر میں یہ کہوں اور آپ لوگ میری بات مان لیں تو کیا ہوگا؟ پھر یہاں پہ طواف شروع ہو جائے گا اور یہاں رش لگ جائے گا، یہاں جگہ ہی نہیں ہوگی، پھر آپ کی وین باہر کھڑی بھی ہوگی، لوگ چکر لگا رہے ہوں گے، نکلنے کا جگہ نہیں مل رہی ہوگی۔ اتنے سارے لوگوں کو گمراہ کس نے کیا؟ میں نے کیا کہا؟ جو بھی اس کے چکر لگائے گا اللہ اسے راضی ہو جائے گا۔ یہ مجھے کس نے بتایا؟ کسی نے بھی نہیں، اپنی مرضی سے۔ یا میں یہ کہوں کہ یہ گملہ ہے اللہ کی بیٹی، نعوذ باللہ، جس نے اس گملے کو خوش کر دیا وہ جنتی۔ گملہ کیسے خوش ہوتا ہے بھائی؟ مجھے 500 روپے دیں، گملہ خوش۔ اب آپ لوگ سب نے کل تک مجھے 500 روپے جمع کرانے، تو پھر یہ گملہ خوش ہوگا، صحیح ہے؟
اور گملہ خوش تو آپ جنت میں. اس کو کہتے ہیں اللہ پہ جھوٹ باندھنا. جنت کس کی ہے؟ اللہ کی. جنت اللہ کس کو دے گا؟ جس کو اللہ چاہے. اب یہ اللہ ہی بتائے گا جنت کیسے ملتی ہے، میں نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے. اور اگر میں کوئی بات کر رہا ہوں تو میرے پاس دلیل ہونی چاہیے. مثلا میں کہوں کہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا وہ جنت میں جائے گا. اب یہ میں نے کیسے بتایا؟ حدیث سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا؟ اللہ نے. اس کا مطلب یہ اوتھینٹک بات ہے، یہ تو صحیح ہے. جو نماز پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا، یہ بھی صحیح ہے. لیکن یہ گملے والی بات یہ غلط ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی بنا لیے. ہؤلاء قومنا اتخذوا من دونہ آلہۃ. مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے بجائے اور چیزوں کو، جیسے یہ گملہ ہے، یہ پلر ہے، ان کو بھی راضی کرو تو بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. لولا یاتون علیہم بسلطان بین. ابھی آپ سے بات کر رہے ہیں کہ ہماری قوم کوئی دلیل لے کے کیوں نہیں آتی. آپ کو کیسے پتا کہ فلاں بت ہے اس کو راضی کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ بھائی کوئی دلیل ہوگی نا. ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ کوئی قرآن کی آیت یا کوئی حدیث. بغیر دلیل کے اپنی مرضی سے چیزیں بنانا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ظالم ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھے. تو آج ہم نے کتنی آیتیں پڑھی؟ کون کون سی؟ پیچھے سے بتائیں کون سی آیتیں پڑھی ہم نے آج؟ اس لائن میں جتنے بچے آتے ہیں سارے خاموش ہیں. ارے وہ جو ٹوپی پہن رہے جو ہل رہے تھے تھوڑی دیر پہلے، آپ بتائیں آپ کے برابر میں. سر کون سی آیتیں پڑھی آج ہم نے؟ 13 14 15. بالکل صحیح. اب یہ یاد رہے گا آپ لوگوں کو. آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اگر آپ گھر جا کر سورہ کہف کھولیں، آیت نمبر 13 14 اور 15 کھولیں اور اسے یاد کر لیں. آپ لوگ نوجوان ہیں نا، آپ کو فوراً یاد ہو جائے گی. اور پھر اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں تو آپ کو یاد آئے گا کہ آج کیا بات ہو رہی تھی. پھر جب ہم اگلے فرائیڈے کو آئیں گے تو ہم آیت نمبر 16 سے شروع کریں گے تو آپ کو بہت بہتر سمجھ میں آئے گا. اور جب سورہ کہف ہماری کمپلیٹ ہوگی تو آپ کو پوری سورہ کہف یاد ہو چکی ہوگی. کیسا ہے نا؟ اچھا فارمولا. گھر جا کے آیت نمبر 13 14 15 آپ نے پڑھنی ہے، یاد کرنی ہے. یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی بتائے؟ آپ بتا دیں. آپ حافظ تو نہیں ہیں؟ کھڑے ہو جائیں. آپ حافظ ہیں؟ نہیں آپ کے پیچھے. سوری. کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جائیں. ارے یار آپ کے پیچھے یہ کھڑے ہو کے بیٹھ گئے دوبارہ سے. آپ حافظ ہیں؟ حافظ ہیں؟ ان کو تو سب یاد ہے. چلے غیر حافظ ہاتھ اٹھائے. آہستہ آہستہ ہاتھ اٹھائے. تھوڑا تھوڑا تو حفظ نہیں، پورے نان حافظ ہے نا. مطلب یہ کہ حافظ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. آپ لوگ سب حافظ نہیں ہیں. اچھا بتائیں حفظ کرنے کا طریقہ. 3 آیتیں یاد کرنی ہے ایک ہفتے میں، کیسے ہوں گی؟ ٹھیک ہے، بار بار پڑھیں اور سنیں اور پھر نماز میں پڑھیں. ٹھیک ہے. جب آپ عصر کی 4 سنت پڑھیں گے تو پہلی رکعت میں وہ 3 آیتیں پڑھیں جو آپ نے ابھی یاد کی تھی. اس طرح پورے ہفتے یہ 3 آیتیں ریپیٹ کرتے رہے، یاد ہو جائے گی. ٹھیک ہے. آج کی ہماری آیتوں میں یہ بات ہوئی نحن نقص علیک نبأہم بالحق. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان کا قصہ بیان کرتے ہیں بالکل ٹھیک ٹھیک. انہم فتیۃ، یہ کچھ نوجوان تھے، آمنوا بربہم، یہ ایمان لائے اپنے رب پر، وزدناہم ہدا، تو ہم نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا، وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے. کہاں کھڑے ہوئے؟ کس کے سامنے کھڑے ہوئے؟
بادشاہ کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے. اذ قاموا فقالوا، اور انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا، ہم اللہ کے سوا کسی دوسرے خدا سے دعائیں نہیں کریں گے. لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے ایسا کیا تو یہ بہت غلط بات ہوگی اور ظلم ہوگا. ہؤلاء قومنا، اب یہ آپس میں بات کر رہے ہیں. ہؤلاء قومنا، ہؤلاء کیا ہوتا ہے؟ یہ اشارہ ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں دس اور دیٹ. تو یہ لوگ ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم کے لوگ، اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے خدا بنا لیے ہیں. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ کیوں نہیں لے آتے ان خداؤں کے بارے میں کوئی دلیل. فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ کا نام لے کر لوگوں کو جھوٹ بتائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سے بچنے کی توفیق نصیب.